اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو ہماری گفتگو چل رہی ہے بیلاڈونا کے حوالے سے اور ہم بیلاڈونا کے لیڈنگ سمٹمز کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، پیپلز کلونی نمبر 2، فیصل آباد، پاکستان سے آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک۔ دوستو آج بیلاڈونا کے حوالے سے، اس کے لیڈنگ سمٹمز کے حوالے سے دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور مجموعی طور پر یہ 9.2 ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یعنی کہ بیلاڈونا کے حوالے سے 8 ویڈیو پہلے آ چکی ہیں، بلکہ 9 ویڈیو پہلے آ چکی ہیں، 9.1 بھی آ چکی ہے، اب 9.2 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یعنی لیڈنگ سمٹمز کے حوالے سے 9.1 ایک ویڈیو پہلے آ چکی ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آج ہم لیڈنگ سمٹمز کے حوالے سے دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو کہ 9.2 کہلا رہی ہے۔ تو دوستو آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیلاڈونا کے لیڈنگ سمٹمز کون کون سے آج ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں گفتگو میں۔ دوستو سب سے پہلے جو بیلاڈونا کے حوالے سے لیڈنگ سمٹمز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیلاڈونا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو مختلف سرفیسز کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ٹیکسچر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب جب بھی ہم نے کسی بھی سمٹم کو ڈسکس کرنا ہے، کسی بھی سمٹم کو ہم نے دیکھنا ہے، تو فوری طور کے اوپر آپ کے ذہن میں سیریبیلم جو ہے اس کے فنکشنز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے، اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے جو ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ بیلاڈونا کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو بھی متاثر کرتے ہیں، وہ ہمارے پیریفرل نروس سسٹم کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پہلی ویڈیوز میں جو ہے ہو چکی ہے، جس میں ہم نے سینٹرل نروس سسٹم کو بھی دیکھا، پیریفرل نروس سسٹم کو بھی دیکھا، دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے افعال کیا ہے، ان کا بھی ہم نے مختصر جو ہے جائزہ لیا۔ تو بیلاڈونا میں کیونکہ بلڈ کنجیشن ٹورڈز دا ہیڈ پائی جاتی ہے، برین کی طرف جو ہے وہ خون کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اسی حوالے سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے برین کے متاثر ہونے سے، سیریبرم کے متاثر ہونے سے اس کی جو سینسز ہیں، بصری سینسز ہیں، وہ بھی متاثر ہوتی ہیں، اور اس سے مختلف جو نقش و نگار ہیں وہ سرفس پہ نظر آتی ہیں، دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر اس کو مختلف قسم کے جو نقش و نگار ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور کسی حد تک جو اس کو جن بھوت نظر آتے ہیں ان کا بھی اس سے تعلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں بے ہوشی اور کبھی کبھی دورے پڑنا بھی پایا جاتا ہے، خاص طور پہ فیور کی حالت میں بیلاڈونا کو جو پیشنٹ ہے اس کو یہ پرابلم سامنے آ سکتے ہیں۔ بیلاڈونا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ناشتی ہوئی لکیریں نظر آئیں گی، مکڑیاں، کیڑے مکوڑے مسلسل نظر آئیں گے، اس کو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ کیڑے چل رہے ہیں، مکڑیاں چل رہی ہیں، یا ناشتی ہوئی لکیریں جو ہیں وہ اس کو نظر آئیں گی۔ اب ان تمام باتوں کو جب آپ اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ ہم نے جو بیلاڈونا کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں، ایٹروپین، اس کے جو اثرات ہم نے نروس سسٹم کے اوپر دیکھے ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے تو پھر ان علامات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جو بیلاڈونا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں ایک اور بڑی لیڈنگ علامت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس میں چوری کا رجحان پایا جاتا ہے۔
وہ چور نہیں ہوتا لیکن عادتاً ایسا کرتا ہے، ہیبچولی اسے چیزیں اٹھانے کی جو ہے وہ ایک اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، خاص طور پر یہ بچوں کے اندر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ چابیوں کو فوراً اپنی پاکٹ میں ڈال لے گا یا چابیوں کو پکڑ لے گا، چابیاں پکڑنے اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوں گی ٹیبل پہ، لیکن وہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں لے گا، بلکہ وہ صرف چابی جو ہے وہ گاڑی کی یا کوئی اور وہ اٹھا لے گا۔ تو ان میں کلیپٹومانیا جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور یہ عادتاً ہوتا ہے۔ ویسے اگر کہا جائے کہ وہ چور تو نہیں ہوتے لیکن عادتاً چیزیں اٹھانے کی جو ہے ان میں ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ بیلاڈونا جو ہے اس کو تصوراتی طور پر ایسے افراد نظر آتے ہیں جو سامنے حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوستو، سطح ہموار نظر نہ آئے، کسی بھی چیز کے کنارے لہر کی صورت میں نظر آئیں، چیزیں اور ان کے کنارے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں بیلاڈونا کو۔ اس کے بعد ہم بیلاڈونا کی سینسٹیونیس جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے بیلاڈونا جو ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ کچھ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بیلاڈونا جو ہے وہ کن کن چیزوں سے سینسٹیو ہوتی ہے۔ بیلاڈونا سینسٹیو ٹو لائٹ ہوتی ہے، یعنی روشنی سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے بیلاڈونا کے اندر۔ اس کے بعد ہلکے سے شور سے بھی حساسیت اس میں پائی جاتی ہے، شور اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ حرکت سے بھی حساسیت پائی جاتی ہے، اس میں حرکت سے اتنی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کے بیڈ کے کنارے کھڑے ہیں اور اس کے بیڈ کو آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے اور اس ہاتھ لگنے سے جو جنبش پیدا ہوئی ہے بیڈ کے اندر وہ اس کو بھی فیل کرتا ہے، یعنی اس کی جو حصے ہیں، سینسیشنز ہیں، وہ اتنی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، احساسیت اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ روشنی اور آواز کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے اس کی حساسیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈک سے بھی حساسیت پائی جاتی ہے اور گرم سے ٹھنڈے ماحول میں جانے سے، یعنی کہ گرم ماحول سے ٹھنڈے ماحول میں اگر وہ جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی اس میں حساسیت پائی جاتی ہے۔ ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ بھی اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ کوئی پسندیدہ نہیں ہوتے، وہ ہوا کے جھونکوں سے بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ بیلاڈونا کے پیشنٹ کی آنکھیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہوتی ہیں، دردیں اچانک آئیں اور اچانک غائب ہو جائیں، یعنی کہ درد آئی اچانک شروع ہو گئی، رہے بے شک وہ زیادہ دیر تک، لیکن ختم ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں لگے گا، اچانک ہی ختم ہو جائے گی، یہ بیلاڈونا کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد دوستو، ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک چھری گھونپنے جیسا درد، جسے سٹیبنگ پین کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے بیلاڈونا کو۔ دھڑکندار، جلندار اور چھری لگنے جیسی دردیں جو ہیں وہ اس میں عام پائی جاتی ہیں۔ چیزوں کو نوچنا اور انہیں توڑنا، یہ بھی بیلاڈونا کا خاصہ ہے۔ غصہ کیونکہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے اور ڈسپوزیشن ٹو بائٹ بھی پایا جاتا ہے، کاٹنا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اپنے پاس قریب بیٹھے بہن بھائیوں کو کاٹ دے گا یا ان کے بال کھینچ لے گا، یہ کیفیت جو ہے بیلاڈونا کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری لیڈنگ سمٹمز کے حوالے سے بیلاڈونا کے اوپر گفتگو۔ نیکسٹ جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو آپ سے ہوگی، نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ بیلاڈونا کی اریٹیبلٹی اور اینگر کے حوالے سے اس میں ہم تذکرہ کریں گے۔ وہ ویڈیو، آنے والی ویڈیو جو ہے اس میں ہم جو بیلاڈونا کے اندر چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، اسے ہم ڈسکس کریں گے، ان کی وجوہات کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اریٹیبلٹی کیسی ہوتی ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔
دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی تمام شعبہ طب سے منسلک دوستوں کے ہاتھوں میں، خاص طور پر امپیئر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کر سکیں۔ دوستو اپنا، اپنے گھر والوں کا، ارد گرد موجود لوگوں کا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔